اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاگل پن کے حوالے سے انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات سننے جا رہے ہیں۔ پاگل پن بھی ایک خطرناک بیماری ہے، اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سنیں گے پاگل پن کی علامات، پاگل پن کی وجوہات اور پاگل پن کا علاج اور اس کے آفٹر شاکس۔ انتہائی اہم معلومات اس ویڈیو میں شامل کی گئی ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ہاشمی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی مفید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ پاگل پن یعنی میڈنس۔ اللہ پاک نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا ہے، جس سے انسان صحیح اور غلط کی پہچان کر سکتا ہے۔ جب کسی بیماری کے سبب انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو وہ اچھے برے کی تمیز کھو دیتا ہے۔ پاگل پن ایک ایسی نفسیاتی بیماری ہے جس میں انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، حقیقت سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ بنی نوع انسان کو متاثر کرنے والی یہ سب سے بری بیماری ہے۔ پاگل پن کا مریض جس اذیت سے گزرتا ہے وہ شاید کینسر کی بیماری سے بھی بڑھ کر ہے۔ مریض کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کے افراد بھی اس بیماری کا صدمہ اٹھاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں پاگل پن کے حوالے سے بنیادی معلومات اور اس کے علاج کے حوالے سے معلومات فراہم کی جائیں گی۔ پاگل پن کی علامات۔ جس طرح دیگر جسمانی بیماریوں کی علامات ہوتی ہیں، اسی طرح پاگل پن کی بھی کچھ علامات ہیں۔ بنیادی طور پر پاگل پن کی دو بڑی علامات ہیں جن کو ہیلوسینیشنز اور ڈیلوژنز کا نام دیا جاتا ہے۔ ہیلوسینیشنز کا تعلق حواس خمسہ سے ہے۔ پاگل پن میں زیادہ تر مریضوں کے سننے کی حس متاثر ہوتی ہے۔ مریض کو کان میں ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو دوسرے نہیں سن پاتے۔ مریض یا تو اپنے کانوں کو چھپاتا ہے تاکہ اسے یہ آوازیں نہ سنائی دیں، یا پھر وہ ان آوازوں کا جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھنے والوں کو لگتا ہے جیسے وہ اپنے آپ سے یا کسی نظر نہ آنے والی چیز سے بات کر رہا ہو۔ مریض کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عموماً یہ آوازیں بہت ہی منفی ہوتی ہیں، جس سے مریض کو کوفت ہوتی ہے یعنی تکلیف ہوتی ہے اور وہ غصے اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پاگل پن کے کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں دیکھنے، سونگھنے، چھونے یا پھر ذائقے کی حس متاثر ہوتی ہے۔ ان کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو دوسروں کو دکھائی نہیں دیتی، جبکہ بعض مریضوں کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے جسم پر کوئی شے چل رہی ہو۔ کچھ کو عجیب سا ذائقہ یا بو محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح کی علامات بعض اوقات کسی اور بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، مثلا مرگی یعنی ایپیلیپسی یا پھر لیوی باڈی ڈیمنیشیا، لیکن یہ سب علامات مریضوں میں آوازوں کی نسبت بہت کم پائی جاتی ہیں۔ پاگل پن کی دوسری بڑی علامت وہمی باتوں پر یقین رکھنا ہے، جسے ڈیلوژنلز بیلیفز کہتے ہیں۔ مریض ایسی باتوں پر یقین رکھتا ہے جن کا سر پیر ہی نہیں ہوتا۔ اکثر مریض سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کی ذات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، یا تو پولیس ان کی تلاش میں ہے یا پھر کوئی ان کی جان لینے کے درپے ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن مریض کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات نقش ہو جاتے ہیں۔ رد عمل کے طور پر مریض اپنے طور پر کچھ نہ کچھ حفاظتی انتظامات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اکثر مریض گھر سے باہر نہیں نکلتے کہ کہیں ان کو کوئی پکڑ نہ لے، اور بعض مریض اپنی حفاظت کے طور پر چاقو، چھری یا پھر کوئی اور ہتھیار یعنی ویپنز اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جس سے دوسروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن ایسا ہونا بہت کم یاب ہے۔ ہیلوسینیشنز اور ڈیلوژنز کی علامات میں سے کسی ایک کا بھی پایا جانا پاگل پن کی تشخیص کو ظاہر کرتا ہے۔
مریض کی روزمرہ کی زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ کھانا پینا، سونا، کپڑے بدلنا اور دیگر ضروریات کا پورا کرنا بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ انسان بے ربط باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ مریض اپنے آپ کو یا پھر دیگر لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ الغرض پورے گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ پاگل پن کی وجوہات۔ پاگل پن بذات خود ایک علامت ہے جس کی وجہ چند ایک دیگر نفسیاتی امراض یا نشہ آور اشیاء کا استعمال ہوتا ہے۔ نفسیاتی امراض میں مالی خولیا، شیزوفرینیا، بائی پولر ڈس آرڈر یا پھر سخت قسم کا ڈپریشن، اس کے ساتھ ساتھ پاگل پن کی اور بھی 6 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، اچانک ذہنی اذیت، مثلا کسی حادثاتی موت، کوئی اور ناگہانی آفت یا ظلم کا شکار ہونا وغیرہ۔ نمبر 2، بہت زیادہ یا پھر دیر پا ذہنی دباؤ، سٹریس۔ نمبر 3، منشیات کا استعمال۔ نمبر 4، شراب نوشی۔ نمبر 5، بعض ادویات کا سائیڈ ایفیکٹ۔ نمبر 6، جسمانی بیماری جیسے برین ٹیومر۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ پاگل پن کے مریضوں کا بر وقت ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا جائے۔ نفسیاتی مرض ہو یا کوئی اور وجہ، پاگل پن کا علاج کافی حد تک ممکن ہے۔ علاج کروانے میں جس قدر تاخیر کی جائے گی، پاگل پن اسی قدر اپنی جڑیں مضبوط کرتا جائے گا اور پھر علاج میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوگی۔ پاگل پن کا علاج۔ پاگل پن کے علاج میں 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، پاگل پن کی اینٹی سائیکوٹک میڈیسنز، یعنی پاگل پن کی دوا۔ نمبر 2، سائیکو تھراپی۔ نمبر 3، سماجی ضروریات میں مدد اور تعاون۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پاگل پن کی ادویات کے حوالے سے بہت منفی رجحان پایا جاتا ہے، جس کا نقصان مریض، اس کا خاندان اور پورا معاشرہ اٹھاتا ہے۔ پاگل پن کے کم و بیش 2/3 مریض اینٹی سائیکوٹک میڈیسنز کے استعمال سے بالکل نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ 1/3 مریض تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو صرف شروع کے چند ماہ میں ادویات کا استعمال کرنا ہوتا ہے اور پھر ان کی دوا چھوٹ بھی جاتی ہے، اور کچھ مریضوں کو یہ دوا عمر بھر کے لیے لینا پڑتی ہے۔ ایک ماہر نفسیات ہی اس بات کا تعین کر سکتا ہے، لہٰذا ہمیں ڈاکٹر کی ہدایات کو ماننا چاہیے۔ ہمارا دین اسلام بھی اسی بات کا درس دیتا ہے۔ پاگل پن اور خودسوزی یا خودکشی۔ پاگل پن میں خودسوزی اور خودکشی کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کم و بیش 5 سے 10% مریض اپنی جان خودکشی کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا زیادہ خطرہ اسپتال میں داخلے کے وقت یا پھر اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے ابتدائی چند ایام میں ہوتا ہے۔ پاگل پن کے 30% مریض کسی نہ کسی طرح خودسوزی یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جسمانی، ذہنی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔